السلام علیکم۔ کل گزشتہ ویڈیو میں نے بات کی تھی کہ ادریس علیہ السلام کو کیسے پتہ تھا کہ امام مہدی کے لیے مدد بھیجنی چاہیے۔ تو اس کے لیے ہمیں قرآن ہی مددگار ہو سکتا ہے، قرآن کے علاوہ ہمارے پاس اور کوئی ذریعہ نہیں ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ جب پہلی وحی آئی تو کہا اقرا، پڑھیے۔ کیا پڑھیے؟ کیا کوئی لکھی ہوئی چیز تھی جس کے پڑھنے کا حکم دیا جا رہا تھا؟ اگر کوئی چیز دہرانی ہوتی، یعنی جبرائیل امین کے الفاظ دہرانے ہوتے تو کہا جاتا قل، کہیے۔ کیا پڑھنے کو کہا جا رہا تھا؟ کیا جبرائیل امین کے پاس کوئی کتاب تھی؟ اور وہ کتاب جس کا ایک لفظ تک پیغمبروں کے علاوہ کسی کو پتہ نہیں، یا فرشتوں کے علاوہ، یعنی فرشتوں سے مراد میری امانت دار فرشتے ہیں۔ اور وہ کتاب، اس کا مقصد کیا تھا؟ کیا یہ پیغمبروں کے لیے کوئی ان کی ذمہ داریوں کے مطابق ان کی تربیت کے لیے تھی، ان کے آنے والے حالات میں کہ انہوں نے کیا کچھ کرنا ہے؟ اس کے لیے ہمیں سورہ آل عمران کی آیت نمبر 81 کو دیکھنا ہوگا، چونکہ نبی پیغمبر یہ اسپیشل لوگ تھے تو ان کی روحیں بھی اسپیشل تھیں۔ تو جب الستُ بربکم ہوا، یعنی جب عام انسانوں کو، جب قرآن پاک میں فرمایا جب ہم نے آدم کی اولاد کی پشت سے ان کی اولاد کی روحوں کو نکالا اور اپنے سامنے پیش کیا، تو یہ ایک الستُ بربکم تھا اس وقت۔ تو پیغمبروں کا علیحدہ ایک الستُ بربکم ہوا تھا، اللہ تعالیٰ نے اپنے سامنے پیش کر کے ان سے ایک وعدہ لیا تھا۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 81 میں ذکر ہے، جب اللہ تعالیٰ نے نبیوں سے عہد لیا کہ جو کچھ میں تمہیں کتاب و حکمت سے دوں، پھر تمہارے پاس وہ رسول آئے جو تمہارے پاس کی چیز کو سچ بتائے، تو تمہارے لیے اس پر ایمان لانا اور اس کی مدد کرنا ضروری ہے۔ فرمایا کہ تم اس کے اقراری ہو اور اس پر میرا ذمہ لے رہے ہو۔ سب نے کہا کہ ہمیں اقرار ہے۔ فرمایا تو اب گواہ رہو، اور میں خود بھی تمہارے ساتھ گواہوں میں سے شامل ہوں۔ اب اگر دیکھا جائے تو تمام انبیاء کرام کو کتابیں نہیں دی گئی، رسولوں کو کتابیں دی گئی، کسی رسول کو کتاب بھی نہیں دی گئی، صرف صحیفے دیے گئے، جیسے صحف ابراہیم کا ذکر ہے۔ تو کتاب تو ہر کسی کو نہیں دی گئی، یہ وہی کتاب ہے جس میں تمام حالات لکھے ہوئے تھے، اور پیغمبروں کو دوسرے پیغمبر کی مدد کرنا لازم تھا۔ تو اسی طرح پھر پتہ چلتا ہے تو اسی طرح پتہ چلتا ہے کہ ہر پیغمبر کو کچھ حصہ دیا جائے گا جو اس کی ڈیوٹیوں کے مطابق ہوگا۔ یعنی ادریس علیہ السلام کو پہلے سے ہی پتہ تھا کہ وہ دجال کو نہیں مار سکیں گے۔ دجال کو مارنے کی انہوں نے بہت کوشش کی، لیکن اس میں چونکہ مصنوعی روح تھی، اس کا بانڈ اتنا مضبوط تھا کہ وہ اس کو مار نہیں سکے، تو اس کو قید کر دیا۔ چونکہ ادریس علیہ السلام کے ذمہ دجال کی ٹیکنالوجی کو ختم کرنا تھا، یا دجال کو ختم کرنا تھا، تو اس لیے ابھی انہوں نے اپنی ڈیوٹی تو پوری کرنی تھی، اور پھر پیغمبر کی مدد بھی کرنی تھی۔ تو دجال کو تو عیسیٰ علیہ السلام قتل کریں گے، اور دجال کے پاس تو بہت زیادہ ٹیکنالوجیز، نہ جانے کیا کیا کچھ ہے، اور عیسیٰ علیہ السلام کے پیروکار بیچاروں کے پاس کچھ بھی نہیں ہوگا، امام مہدی کے پاس کچھ بھی نہیں ہوگا جو عیسیٰ علیہ السلام کے لیے راہ ہموار کریں گے۔ پھر ایک بڑا فتنہ اور بھی ہے، یاجوج ماجوج، ان کو بھی ختم کرنا تھا۔ تو یہ سارا کچھ انہوں نے رقیم میں لکھ کے کئی گروہ بنائے، اور کئی گروہوں کو مختلف اور رقیم دیے کہ شاید اتنے زمانوں پار کوئی پہنچ سکے یا نہ پہنچ سکے، کوئی ایک نہ ایک تو پہنچ ہی جائے گا۔ اسی لیے اصحاب کہف کے واقعے میں 2 گروہ لکھا ہوا ہے کہ یہ 2 گروہ اس غار میں اکٹھے تھے۔ تو اسی طرح اگر دیکھا جائے تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب طائف سے واپس تشریف لا رہے تھے، تو جب آپ انگوروں کے باغ میں رکے تو جو ایک غلام آپ کے سامنے پیش ہوا، اور اس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو انگور پیش کیے، تو آپ نے پوچھا کہ کہاں سے ہو؟ تو اس نے کہا نینوا سے۔
تو آپ نے فرمایا کہ میرے بھائی یونس بن متی کے شہر سے. تو وہ آدمی ایمان لے آیا کہ آپ یونس بن متی کو جانتے ہیں, یقیناً آپ سچے پیغمبر ہوں گے. تو یہ سارا کچھ کتابوں میں موجود تھا, جو سب پیغمبروں کو تھوڑا تھوڑا جتنا جس کو ضرورت تھی دیا گیا, اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سارا کچھ دیا گیا, کیونکہ آپ آخری نبی تھے. اور دوسری بات یہ میں بانڈ کی کر رہا تھا. تو بانڈ کئی قسم کے ہیں. ایک مکسر ہوتا ہے, جیسے ہم پانی میں نمک گھول دیں یا چینی گھول دیں تو وہ مکسچر بن جاتا ہے. جیسے سلیکون میں آکسیجن مکس ہو جائے تو سلیکا بن جاتا ہے, اس آکسیجن کو نکال دیا جائے تو سلیکون بن جاتا ہے. جیسے کیلشیم میں کاربن مکس ہو جائے تو کیلشیم کاربونیٹ بن جاتا ہے, کاربن نکال دیا تو کیلشیم بن جاتا ہے. تو اسی طرح یہ تو مکسچر ہوئے, اور اسی طرح بانڈ ہے. تو پانی, دو گیسیں ہائیڈروجن اور آکسیجن جب ملتی ہیں تو ان کے جو الیکٹران ہیں یہ ایک دوسرے میں پیوست ہو جاتے ہیں, اور وہ پانی بناتے ہیں. پھر دوسرا بانڈ کا طریقہ یہ ہے کہ پانی کا ایک مالیکیول بن گیا, پھر کئی مالیکیول آپس میں جب مل جاتے ہیں تو وہ مالیکیول کا بانڈ بن جاتا ہے, جس سے ہمیں پانی ملتا ہے. تیسرا بانڈ جو ہے وہ کوئلے کو لے لیں آپ. جب کاربن کے دو کاربن کے ایٹم جب ملتے ہیں تو کوئلہ بن جاتا ہے. لیکن جب وہ اگلے سرکل میں ایک دوسرے سے ملتے ہیں, جس کے لیے بے پناہ توانائی چاہیے ہوتی ہے, بے پناہ ہیٹ چاہیے ہوتی ہے, تو وہ ہیرا بن جاتا ہے. تو اس طرح بانڈ کی کئی قسمیں ہیں. جیسے میں نے کہا تھا کہ ہم نے آسمان سے لوہا اتارا, تو یہاں اس کا بانڈ نہیں تھا بن رہا پروٹون نیوٹرون کا اس کے نیوکلیس میں, کیونکہ اس کے لیے بہت زیادہ انرجی چاہیے تھی. تو اللہ تعالیٰ نے کہیں اور سے اتارا, اللہ تعالیٰ نے اپنے خزانوں سے اتارا. تو اسی طرح ہماری روح کا بھی ہمارے دماغ کے ساتھ بانڈ بنتا ہے. میں ایک مثال آپ کو دوں گا قرآن پاک سے. قرآن پاک میں بچے کی پیدائش مکمل ہونے کے ماں کے پیٹ میں 3 ادوار لکھے گئے ہیں, 40 دن کے, 120 دن بنتے ہیں. 120 دن جب پورے ہو جاتے ہیں تو بچے میں روح آ جاتی ہے, اور بچہ حرکت کرتا ہے, حرکت شروع کرتا ہے, یعنی ایکٹیویٹ ہو جاتا ہے. اس سے پہلے کیا بچہ مردہ تھا؟ نہیں, وہ زندہ تھا, لیکن اس کی پرورش ہو رہی تھی, وہ مکمل بھی ہو گیا. اور روح کی ایک مثال آپ اور سمجھ لیں. جیسے ہمارے پاس یہ موبائل فون ہے, تو اگر ہم اس کا یہ سافٹ ویئر اس سے ڈیلیٹ کر دیں تب بھی یہ زندہ ہوگا, لیکن فنکشن نہیں کرے گا. تو ہمارے اس جسم کو جو چیز فنکشن دیتی ہے وہ روح ہے. اب دجال میں جو مصنوعی روح ڈالی گئی تھی اس میں صرف برائی ہے, وہ اچھائی کر ہی نہیں سکتا, اس لیے صرف اس کی دنیا میں عذاب ہے, قیامت میں اس کا عذاب نہیں ہے. آپ اس کو یوں سمجھیں کہ ہم نے جو سافٹ ویئر اپنے موبائل میں ڈالا ہے اس میں اچھی چیزیں بھی ہیں, بری چیزیں بھی ہیں. اب یہ ہم پہ ہے کہ ہم اچھا استعمال کرتے ہیں یا برا استعمال کرتے ہیں. تو اگر اس میں اچھائی چیزیں نہ ہو تو پھر بری استعمال کریں گے, اگر اس میں برائی نہ ہو تو پھر صرف اچھائی استعمال کریں گے. تو فرشتوں میں صرف اچھائی ہے, اور انسانوں میں اچھائی برائی دونوں اسی لیے ایلیجیبل ہیں قیامت کے, جنت کے, دوزخ کے. جبکہ فرشتے ایلیجیبل نہیں ہیں, نہ جنت کے نہ دوزخ کے, کیونکہ ان میں صرف اچھائی ہے. اور دجال کی بھی صرف اسی دنیا میں موت ہے, وہ بھی ایلیجیبل نہیں ہے, کیونکہ اس میں صرف برائی ہے. یعنی اتنا بڑا فتنہ, اور اس کی وہ صرف یعنی مصنوعی روح کی بات کی جو زندگی ہے وہ اس میں اس کی صرف دنیا میں موت ہے, آخرت میں موت نہیں. ہاں, اب یہ بات, اور دجال سب سے بڑا سائنٹسٹ تھا ان کا, تو کیا دجال قابل تھا؟ کیونکہ سب سے زیادہ علم تو اسی کے پاس تھا, اسی نے یہ سائنٹیفک امپائر بنائی تھی. اس پہ سوچیے گا. السلام علیکم.